میرے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، تقریباً خود مجھے جہاں تک یاد ہے تقریباً 2018 سے آپ کے درمیان آ رہا ہوں، تقریباً سبھی لوگوں کو پہچانتا ہوں اور سب لوگ ماشاءاللہ مجھے پہچانتے ہیں۔ اس بستی میں آنے کے بعد اور دوسرے بستی میں جانے کے بعد میرے بھی خطابت کا الگ طریقہ ہوتا ہے۔ یہاں جب آتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ چند بات آپ تک پہنچا کے جاؤں، تاکہ ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں اس فرش پہ اپنے امام زمانہ کی خدمت میں ان کی جدہ کا فرصہ پیش تو پتہ تو چلے کہ آج امت مسلمان جو خاموش بیٹھی ہوئی ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شب کون سی شب ہے۔ بہت ساری بات ہے، جہاں تک ممکن ہوگا کچھ بات کا ذکر کر کے انشاءاللہ رب مسار ختم کر دوں گا۔ ہمارے رسول جن کے امت مسلمان جانتی ہے کلمہ پڑھتی ہے، اب ان کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنہوں نے ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جنہیں تاریخ کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی زندگی گزاری۔ جب ہمارے یہاں بچیاں اس عمر تک پہنچتی ہیں
تو ماں باپ ان کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں کہ اب چلے بچی کا شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈا جائے، مگر کائنات کے رسول کی بیٹی کا رشتہ نہیں ڈھونڈا گیا اس عمر میں، بلکہ اس عمر میں اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ عمر کیا ہے؟ 18 سال کی عمر ہے۔ بی بی کے جتنے فضائل ہیں اس سے زیادہ مسائل ہیں، زندگی ان کے مسائل میں گزری۔ چند بات جو ذکر کرنا ہے میں انشاءاللہ چند بات پہنچا دوں۔ 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ آج ہم اور آپ سوچے، ایک باپ جسے بیٹی خدا نے عطا کیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بیٹی پروان چڑھتی ہے، جب اس عمر تک پہنچتی ہے تو ظاہر سی بات ہے باپ رشتہ ڈھونڈتا ہے، یعنی باپ کے نظر میں ابھی بھی وہ بچی ہے، مگر دنیا کو 18 سال کی عمر میں فاطمہ الزہرا نے پیغام دیا ہے۔ پوری کائنات بالخصوص امت مسلمہ کے لیے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ اسی 18 سال کی عمر میں جب کوئی بھی بچی اس دنیا میں آتی ہے تو وہ 3 حصوں میں اس کی زندگی کو آپ اور ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب وہ کسی کے یہاں پیدا ہوتی ہے تو وہ کسی کی بیٹی کہلاتی ہے، کسی کے گھر ولادت ہوئی تو وہ کسی کی بیٹی کہلائی۔ باپ نے اسے شادی کر دیا، جب شادی کر کے سامنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اب وہ کیا کہلاتی ہے؟ کسی کی زوجہ کہلاتی، بیوی کہلاتی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ خدا اس کے یہاں اولاد دے دیتا ہے تو اب وہ کسی بچے کی ماں کہلاتی ہے۔ ان تینوں مرحلوں کو جناب فاطمہ الزہرا نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے، ہمارے امت سمجھنے کے لیے بہت اچھے سے سمجھایا ہے۔ آپ بتائیں، قرآن تو سب مانتے ہیں، حدیث کی بات چھوڑے، قرآن کو تو سب مانتے ہیں۔ وہ قرآن جس نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے رسول میں نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اے رسول میں نے آپ کو، قرآن کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ حدیث کا ہے، یہ میری کوئی بات ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، خدا کا کلام ہے، اے رسول میں نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ کہاں کے لیے؟ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب رسول کی حدیث کو دیکھیں، اب رسول کی حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹے نعمت ہوتے ہیں۔ نعمت کا سوال کیا جائے گا، رحمت کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن رحمت کا کوئی سوال نہیں ہوگا، مگر آج ہماری یہ فطرت ہو گئی کہ ہم رحمت سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے کوئی بھی لوگ ہوں، ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ رحمت سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو بیٹے باپ کا دیکھے چہرہ مرجھا جاتا ہے، تو یعنی اس رحمت سے ہم فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اب یعنی بارش اللہ کی رحمت ہے، اور جیسے بارش ہوتی ہے، زیادہ بارش ہونے لگی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی رحمت سے ہم فرار اختیار کرتے ہیں۔ ذرا سوچے، وہ خدا جس نے اپنے سب سے پسندیدہ مخلوق جتنے کائنات میں بنائے، خدا نے اس میں سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ پیغام کہ ہم سب سے زیادہ مرتبہ کس کا رکھا؟ ہمارے آخری نبی کا مرتبہ رکھا۔ ان ذرا سوچے، وہ رسول جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آنا ہے، وہ رسول جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، تب تک اس کی رحمت مکمل نہ ہوئی جب تک اس کے گھر میں فاطمہ الزہرا نہ آ گئی، یعنی بیٹی کی شکل میں فاطمہ الزہرا نہ آ گئی۔ یہ ہے کائنات کے رسول، یہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا۔ ذرا سوچیں اس مقام پہ چند بات جب تک جلدی جلدی شاید کوئی بیان کیا ہو کہ دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ جب باپ اس کی شادی کر دیتا ہے تو وہ کسی کی زوجہ کہلاتی ہے نا، ہم پیغام دے رہے ہیں آپ کو۔ اب جب شادی کر دیتا ہے باپ تو وہ کسی کی زوجہ کہلاتی ہے۔ شادی کر دیا
سامنے والے کے گھر میں ابھی تک یہاں رہ رہی تھی وہ لڑکی، اب دوسرے کے گھر چلی گئی. اسی وجہ سے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ لڑکی پرائے ہوتی ہے. اب ذرا سوچے، یہیں پر سے ہمارا اتفاق ہوگا. روایت میں ملتا ہے کہ جب مولائے کائنات سے جناب فاطمہ الزہرا کی شادی ہو گئی تو دوسرے دن رسول آئے پیغام دے رہے ہیں. اور جہاں تک یہ آواز جاری ہے امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کیا کہ اللہ کا رسول آیا اور آنے کے بعد اللہ کے رسول نے مولائے کائنات سے پوچھا. توجہ چاہتا ہوں، ہم اور آپ نے آج دستور بدل دیا. ہم اور آپ نے یہ دستور بدل دیا. آج ہمارے یہاں طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی سنت کو بدل دیا، ہم نے طریقہ بدل دیا. اللہ کا رسول آ رہا ہے اپنے داماد یعنی مولائے کائنات سے سوال کر رہا ہے کہ یہ بتاؤ، میں نے جو تمہارے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دیا، تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ توجہ چاہتا ہوں، تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی بیٹی کے عقد میں نے کیا اور باپ نے ابھی سامنے والے لڑکے کے ہاتھ میں راحت دیا، اب ہمارے یہاں کیا طریقہ بدل دیا کہ فوراً جیسی ابھی لڑکی گھر پہنچی نہیں، ماں نے فون اٹھایا، بچی کو فون کیا. ابھی پہلا قدم اس نے گھر میں رکھا نہیں ہے. آج سے 7-8 سال کے پہلے نیوز جا کے دیکھے، پیپر کی کٹنگ ہوگی کسی پر تو جا کے دیکھے سپریم کورٹ نے یہ چھاپا تھا کہ آج ہمارے یہاں لڑکیوں کا طلاق اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ وہ لڑکیوں کا طلاق کیوں ہو رہا ہے؟ ان کی ماں کی وجہ سے طلاق ہو رہے ہیں زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بھیا اس نے پہلا قدم گھر میں رکھا نہیں، اپنے گھر کو سمجھا نہیں. بس جیسے ہی پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر والے کیسے ہیں، تمہارا شوہر کیسا ہے، تمہاری ساس کیسی ہے، تمہاری نند کیسی ہے. بھیا ابھی اس کا پہلا دن گزر رہا ہے، ہم نے طریقہ بدلا لہذا ہمارے یہاں طلاقیں زیادہ ہونے لگی. طریقہ یہ تھا کہ داماد سے پوچھتے کہ میں نے جو اپنے بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، یہ بتاؤ جب میری بیٹی تمہارے یہاں گھر میں پہنچی تو کل کی رات کیسی گزری؟ تو یہ طریقہ ہمیں رسول نے دیا تھا. کیا دیا تھا کہ رسول نے فاطمہ الزہرا سے سوال پہلے نہیں کیا بلکہ مولائے کائنات سے سوال کیا. یہ روایت میں ہے کہ سوال کرنے کے بعد پوچھا یہ بتاؤ اے علی میری بیٹی کو تم نے کیسا پایا؟ تو علی کا وہی جواب، اے رسول اللہ آپ کی بیٹی کو میں نے عبادت میں ناصر و مددگار پایا. یہ دوسرا مرحلہ ہمیں سمجھنا ہے. کیا ایک بیٹی کی حیثیت سے جب تک رہی تو اس کردار کو نبھایا. آج بتائیں اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی بزرگ یہ کہہ سکتا ہے آج کہ یہ میری بیٹی ماں ہے؟ کوئی یہ بیٹی بات کہہ سکتا ہے بزرگ کہ یہ بیٹی میری ماں ہے؟ مگر کائنات کے رسول نے اپنی بیٹی کو ماں کہا ہے. ذرا سوچے کیا کردار نبھایا جناب فاطمہ الزہرا نے. ماں کیا کرتی ہے کہ بچہ بیمار ہو گیا تو اسے دیکھنا، بچہ کھیل کے آ رہا ہے تو وہ گرد و غالب میں ہے تو اسے صاف کرنا، بچے کو کھانا دینا، بچے کو نہلانا دھلانا، یہی کام تو کرتی ہے. تاریخ جب لکھتی ہے کہ جب رسول مکے کے گلیوں میں نکلتے تھے دین پہنچانے کے لیے تو مکے کے لوگ کفار ان کے جب اوجریاں پھینکتے تھے، غلاظات پھینکتے تھے تو فاطمہ الزہرا صاف کیا کرتی تھی. جب رسول نے اس کردار کو دیکھا تو میرے رسول نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں. واہ واہ واہ، ایسے نہیں کہ رسول ہمارا آپ نے صبح کچھ کہا شام میں کچھ اور کہا، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن بھیا حدیث کی بات دور نہیں، قرآن کہہ رہا ہے. کیا قرآن نے کہا؟ آپ جائے قرآن میں سورہ نجم اٹھائے تو ارشاد ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کہ میرا رسول کچھ بولتا ہی نہیں بغیر مشیت الہی کے. یعنی رسول کا فعل، رسول کا قول مشیت الہی ہے. ہماری طرح نہیں کہ صبح میں کچھ اور بولا شام میں کچھ اور بولا. تو یہ رسول بتا رہے ہیں اور زمانے والے کو آئیڈیل ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی. کیا کہا؟ اور وہی جواب جو مولائے
وہی جواب جناب فاطمہ الزہرا نے بھی دیا، اے بابا میں نے علی کو ناصر و مددگار کیا۔ یہ دو مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ مانیے کیا ہوتا ہے کہ اس کی یہاں کوئی ولادت ہو جاتی ہے تو وہ بچے کی ماں کہلاتی ہے نا، ماں کہلاتی ہے۔ اب ذرا سوچے اس ماں کی عظمت کیا ہوگی جس کے بچے جنان جنت کے سردار ہو، حسن و حسین۔ سوچے رسول نے فرمایا، تمام امت مسلمہ اس پہ اقتدار رکھتا ہے کیا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ جناب فاطمہ الزہرا کی ذرا عظمت کو سوچے کہ فاطمہ الزہرا کہ رسول کی حدیث کیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ذرا سوچے فاطمہ الزہرا کی عظمت کیا ہے کہ ان کی بھی جنت ہے جو خود جوانانہ جنت کے سردار میں ہیں، حسن و حسین۔ یہ تین مرحلہ کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آج ان تینوں مرحلے کو مسلمان سمجھ جائے تو کسی کے گھر میں کوئی نا اتفاقی نہیں ہوگی۔ ایک سوال مجھے پر محمد ہمیں سوچنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، فاطمہ الزہرا کے کردار کو پڑھنا ہے۔ آج تو موبائل کا زمانہ ہے، آج تو نیٹ کا زمانہ ہے، آج کوئی چیز پڑھنے کی بات ہے نہیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں، جا کے گوگل پہ ڈھونڈ لیجئے، ہر بات کے جواب آپ کو مل جائے گا۔ آج جا کے ڈھونڈے، ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہے نا، کس کے مجلس کر رہے ہیں، کس کے غم میں بیٹھے ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پہ مجلس کر رہے ہیں۔ بھیا جب شہادت ان کی ہوئی ہے، شہید ہوئی ہے، تو کوئی تو ہوگا جنہوں نے انہیں قتل کیا۔ ایسے تو انسان نہیں مرتا نا، کوئی تو ہوگا جو انہوں نے قتل کیا۔ تو آج جا کے دیکھیں، گوگل پہ سرچ کریں آپ کہ کنہوں نے انہیں کیا نام ہے انہیں مارا، کنہیں انہیں اذیت دیا۔ آپ کو یعنی امت مسلمہ جو ہے آج کیا نام ہے، یہ نہ سوچے کہ کیا نام ہے شیعہ سنی، آپ جس کتاب سے ان سے کیا نام ہے روایت مانگیں گے وہ سامنے والا روایت دے گا۔ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، ہمیں پڑھنے کا اور آپ کو سننے کا، یہ تو ہم بیٹھ کے چند منٹ ایک گھنٹہ سنا رہے ہیں، مگر پوری زندگی اگر سوچے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تو ہماری زندگی سمجھ جائے گی۔ ایک سوال دیتے پڑھوں آج آپ سوچے، ہم اور آپ، یہ سب تو مسائل کے جملے ہیں، مگر میں کہنا آپ کو بتانے کے لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ میں جب یہاں آتا ہوں تو بہت سوچی سمجھی مجھے سامنے پہنچاتا ہوں۔ آج سوچے ہم گھر میں رہ رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں اچھے سے اچھے مکان میں رہیں، ہمارا کوئی عزیز چلا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پکے کی قبر بنا دیتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے نشانات رہے، اس کے نشانات مٹے نہیں۔ جب ہمارے یہاں کوئی اولیاء ولی پیر مرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں مسلمان، تو اس کا مزار اچھا سے بنا دیتے ہیں۔ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے، مزار بناتے ہیں۔ آج جائے بہت کیا نام ہے کربلا جائے، کچوچا شریف جاتے ہیں لوگ، دیوبند کیا نام ہے اجمیر جاتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ۔ یہ کیا، یہ ولی خدا ہے، کچھ ہے نہیں، غیر معصوم ہے، ولی خدا ہے، تو آج ان کے مزار بنائے گئے ہیں۔ مگر سوچے کائنات کی رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سوچے کیا کہ آج سعودی عرب میں ان کے مزار نہیں ہیں۔ 1400 سال ہو گئے اس کو، تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں یا ہو گئے، سعودی حکومت نے اسے ڈھا دیا تھا۔ آج ہمارا عید کی 8 تاریخ کو دیکھیں، ہر جگہ بڑے کیا نام ہے بڑے پیمانے پہ احتجاج کرتے ہیں۔ عید کی وہ 8 تاریخ تھی جب ان کے روزے کو منہدم کیا گیا۔ تو آج ڈھونڈے جا کے، یہ سب پڑھنے کے بعد چند منٹ میں تو میں نے بیان کر دیا، جا کے آپ ڈھونڈے گوگل پہ کہ کس ملعون نے بی بی فاطمہ الزہرا کے روزے کو اٹھایا، وہ کون تھا، کس کی حکومت تھی اس ٹائم۔ تو آج
سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے، یہ تو ہے۔ قرآن ہمارا یہ جو جمع ہوئے ہیں، آپ سے کوئی سوال کر لے، یہ بتاؤ ابھی مجلس کر کے نکل رہے ہو، احتجاج کر رہے ہو، یہ مجلس کیا ہے، یہ ماتم کیا ہے، یہ تعزیہ داری کیا ہے، یہ احتجاج ہے۔ آپ سے کوئی کہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کسی کے راز کو تم عیا نہ کرو، باہر نہ لاؤ، مگر آپ نے تو مجلس کر کے، ماتم کر کے، تعزیہ داری کر کے، آنسو بہا کے سامنے والے کے راز کو فاش کر دیا۔ آپ نے تو قرآن کے الٹا کام کیا۔ میں نے کہا صرف آپ نے اتنا پڑھا، مگر اس سے آگے کا آپ نے جملہ نہیں پڑھا کہ تم اس کے راز کو فاش کرو جس نے ظلم کیا ہو۔ واہ 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 واہ۔ ظالم کو تم چھوڑ نہیں سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے جس نے ظلم کیا ہے تم اس کے ظلم کو بیان کر سکتے ہو، تو لہذا ظاہر سی بات ہے ظلم تو ہوا ہے۔ ظلم نہیں ہوتا تو آج جا کے دیکھیں صحیح مسلم، صحیح بخاری سے آئے زندہ سب کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہمارے یہاں کی کتابیں تو چھوڑ دیں، برادران اہل سنت کی کتابیں جو ہمارا مشہور ہیں، اس کتاب میں بھی جا کے پڑھیں آپ۔ آخر وقت خلیفہ دوم کا صحیح مسلم میں ہے یا صحیح بخاری میں، دونوں کتابوں میں سے کوئی کتاب میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں افسوس کر رہا ہوں، آخری وقت ہے ان کا، وہ افسوس کر رہے ہیں کہ کاش میں نے فاطمہ کو ناراض نہ کیا ہوتا۔ ایسا نہیں ہے۔ آج میں نے کہا نا کوئی چیز بیان کرنے کی نہیں ہے، آج تو کیا نام ہے، گوگل کا زمانہ، ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ہر چیز یہاں ہے آپ کے سامنے، بس ہمیں عقل لگانی ہے کہ کون چیز صحیح ہے کون چیز غلط ہے۔ ایک سوال بھیج دے کون محمد تو بی بی فاطمہ الزہرا کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے کائنات کا رسول، بہت بار آپ نے سنا ہوگا، کائنات کا رسول احترام کر رہا ہے۔ ہمارا آپ احترام کریں تو چھوڑے، آج بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ اپنی بچی کا کیا احترام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، مگر کرنا چاہیے۔ آج ہمارا آپ احترام نہیں کرتے اپنی یہاں، مگر کائنات کا رسول اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا استقبال کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے۔ روایت میں ہے، امیر المومنین کیا نام ہے، جناب عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول مردوں میں علی سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرتے تھے اور عورتوں میں فاطمہ الزہرا سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتے تھے۔ سوچے کہ کس مقام پہ ہے فاطمہ الزہرا۔ یہ ہمارے جو ائمہ ہیں، 12 امام، 14 معصومین، ان کے نور جو ہے ایک سلط سے دوسرے سلط تک منتقل ہوتا رہا، مگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس مقام پہ ہے کہ خدا نے کہا اے رسول اگر فاطمہ کے نور کو چاہیے تو تمہیں زمین پہ نہیں بلکہ معراج کے بلندی پہ آنا ہوگا۔ ہمارا آپ سنتے ہیں کہ رسول کو معراج ہوا، رسول جب معراج پہ گئے ہیں تو فاطمہ کا نور دیا گیا اور اس کے بعد فاطمہ الزہرا کی دنیا میں ولادت ہوئی۔ ذرا سوچے کیا عظمت ہے اس بیٹی کی۔ ہمارا چند منٹ سوچتے ہیں اور سوچنے کے بعد اپنی زندگی ایسے گزار دیتے ہیں۔ قرآن جن کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، قرآن جن کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، آج بہت سارے فضائل قرآن میں پوشیدہ ہے مگر ہم اور آپ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ آج قرآن میں آپ دیکھیں کیا نام ہے، فرعون کا نام ہے، نوشداد کا نام ہے، بہت ساروں کا نام ہے، مگر جنہیں آپ مانتے ہیں کہیں گے ان کا تو نام نہیں قرآن میں۔ دیکھیے آج زمانہ اتنا بڑھ گیا ہے، چوریوں کی اتنی زیادہ صفت ہو گئی ہے چوروں کی کہ وہ کہتے وہ بھی اپنے نام رکھ لیتے، لہذا نام اگر خدا قرآن میں کسی کا رکھ دیتا تو اور ان کے ذریعے قصیدہ پڑھوا دیتا تو آج سامنے والا کوئی بھی اپنے بچوں کا نام یہ رکھ کے قصیدہ پڑھواتا اور سامنے والا کہتا کہ کیسے میں مان لوں کہ یہ علی کا نام یہ وہی علی ہے، یہ فاطمہ وہی فاطمہ ہے،
یہ رسول وہی رسول ہیں. رسول کا تو نام وما محمد اللہ رسول بہت ساری جگہ پہ آیا، مگر ائمہ کے نام، اولیاء کے نام بہت سارے جگہ پہ نہیں آئے، مگر صفات آئے. تو تاریخ نے لکھا کہ آج بہت سارے لوگ، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کو نام کے ذریعے نہیں جانا جاتا ہے، ان کے صفات کے ذریعے جانا جاتا ہے. آج ہمارا بہت سارے، ہم جیسے مثال کے طور پہ میں دے دوں، میں سال میں 1-2 بار ضرور آ جاتا ہوں. میں تقریباً نام نہیں جانتا کچھ لوگوں کا، مگر شکل سے اور صفات سے پہچانتا ہوں. اب جیسے ہی نام سے جانوں تو ہمالیہ سرجوڑا بہت سارے نام لوگ ہوں گے، ایک نام کے لوگ، مگر جب صفات بتائیں گے ان کو کسی کا تو کہے گا ہاں یہ تو وہی شخص ہیں. تو صفات 100% انہیں کی طرف رجوع کرتی ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات، اور قرآن نے بہت بارہا، آپ جا کے قرآن پڑھے، سورہ حلقہ پڑھے، سورہ کوثر پڑھے، کہ جب کفار رسول کو ابتر کا تانا دیتے تھے. آج ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ جب کسی کی ولادت نہیں ہوتی تو کیا کہتے ہیں، طرح طرح کی عورتیں بات کرتی ہیں. جب کفار ابتر کا تانا دیا کرتے تھے، عورتیں طرح طرح کی بات کیا کرتی تھی، تو خدا نے کہا ہے رسول گھبرانے کی بات نہیں ہے، تمہیں ہم ایسا کوثر عطا کریں گے جس سے پوری کائنات میں نسل چلے گی. آج دیکھیں پوری امت مسلمہ میں، آج ہمارے یہاں شیعہ برادران میں بھی سید ملیں گے، اہل سنت میں بھی سید ملیں گے. یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، اور پوری کائنات میں ملیں گی ان کی ذات. ایک سلوات بھیجتے ہیں بی بی کے فضائل بہت زیادہ ہے، کوئی شمار نہیں کر سکتا. 18 سال کچھ نہیں ہے، مگر 18 سال کی زندگی میں بی بی نے ہمیں وہ بیان کر دیا، کردار سے نبھا دیا کہ اگر ہم ان پہ عمل کر لے تو آج ہماری یہ زندگی سنبھل جائے گی. ہمارے گھر میں کوئی نہ اتفاق ہوگا، نہ باپ کا بیٹی سے، نہ بیٹی کا باپ سے، نہ بھائی کا بہن سے، نہ بہن کا بھائی سے، نہ ماں کا بیٹے سے، کسی طریقے سے بھی نہ اتفاقی نہیں ہوگی اگر فاطمہ الزہرا کے کردار کو پڑھ لیا تو. مسلمانوں آج ان کے کردار کو پڑھو، اس لیے کہ آج تم ہر جگہ دھتکارے جا رہے ہو، مارے جا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ان کے کردار کو دیکھا. آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان ایسی قوم ہوتی ہے، مسلمان ایسی قوم ہوتی ہے. نہیں، مسلمان تو وہ قوم ہے کہ جس کے لیے رسول نے فرما دیا کہ مسلمان، اگر مسلمان کے بغل میں کوئی غیر قوم ہو یا مسلمان ہو تو تم اس کا بھی خیال رکھو، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. وہ مسلمان ہے ہی نہیں جو دہشت گردی کرے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں جو چوری چماری کرے. اس لیے کہ رسول اللہ نے بہت صراحتاً حدیث رسول نے فرما دیا، مسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ سلامت رہیں. واہ 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 واہ. اب ہمیں غور کرنا ہے، خود ہمیں اپنے زندگی میں یہ کردار میں دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے کتنے لوگ سلامت ہیں. اگر ہمارے ہاتھ اور زبان سے اگر سلامت ہے تو ہم مسلمان ہیں، ورنہ نام ہے صرف مسلمان کا مگر کردار مسلمان نہیں. واہ واہ واہ. اور زندگی میں، پوری زندگی میں جب تک عمر ہے آپ کی، کوشش کیا کرے کہ کبھی بھی کسی کو زخم زبان کا نہ دے. مولا نے فرمایا، کیا فرمایا مولا کائنات علی بن ابی طالب نے؟ مولا نے فرمایا کہ تیر و تلوار کا زخم زبان سے زیادہ بھاری نہیں ہے، زبان کا زخم زیادہ بھاری گیا. تیر کا تلوار کسی کی کٹ جائے چند دنوں کے بعد وہ زخم بڑھ جاتا ہے، مگر ہم زبان سے کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں تو جب تک اس کی زندگی رہتی ہے وہ سوچتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے لیے ایسا کہا، فلاں شخص نے میرے لیے ایسا کہا تھا. لہذا زبان سے ہم بچے کسی کو کہنے کے لیے
اب میں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ زبان سے بچے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے 2-4 ہاتھ لگا دیں کسی کو گزارا، لہٰذا بچنا ہے، مسلمان ہیں تو لہذا آج پوری کائنات میں رسول کی رحلت کے بعد ہمارا آپ جو غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی، ذرا سوچیں کہ کیا جرم تھا فاطمہ الزہرا کا؟ آپ مسائل میں سنتے ہیں، چند بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے پہنچ رہا تھا تاکہ آپ سے کوئی بات پوشیدہ نہ رہے۔ ابھی مسائل میں آپ سنیں گے کہ فاطمہ الزہرا در و دیوار کے بیچ پھنس گئی۔ آپ جیسے ہی باہر نکلے کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ یہ بتائیے در کہتے دروازے کو، دیوار تو دور، کیسے در و دیوار کے بیچ میں پھنس گئی؟ کیسے در و دیوار کے بیچ پھنس گئی؟ تو آپ دیکھیں جب باہر پہلے گھر بناتا تھا، شاہی گھر آپ دیکھیں گے، بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ جب دروازہ گھر بناتے ہیں تو اس سے چند قدم چھوڑنے کے بعد ایک دیوار اٹھا دیا کرتے ہیں تاکہ خدا نخواستہ کبھی پردہ ہٹ جائے اور گھر کے اندر نامحرم عورتیں بیٹھی ہیں تو باہر والوں کی نظر کرنے نہ جائے۔ ایسے پرانے زمانے میں گھر بنائے ہیں، ایسے پرانے زمانے میں گھر بنائے ہیں۔ آج ہم آپ دیکھتے ہوں گے، پوسٹر دیکھتے ہوں گے، اشتہار دیکھتے ہوں گے، ایام فاطمیہ منا رہے ہیں۔ ایسا ایک بات ضرور منائیں، اس لیے کہ آج کم سے کم پتہ تو چلے امت مسلمان جو نہیں منا رہی ہے کہ کیوں نہیں منا رہی ہے۔ اس لیے کہ جیسے آپ محرم میں ہر سال 10 دن حسین کا تعزیہ چوک پہ رکھتے ہیں اور یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ یزید تجھ پہ لعنت ہے کہ تو نے حسین کو قتل کر دیا، تو نے حسین کے بچے کو مار دیا، آج اتنے سارے لوگ مسلمان یزید کا نام رکھنے کے لیے اپنے اولاد پہ راضی نہیں ہوتے۔ نہیں نہیں، ان کا نام ہرگز نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ اگر رکھیں گے تو زمانے والے کیا کہیں گے، دیکھو اس نے حسین کے قاتل کے نام پہ نام رکھ لیا۔ تو آج ہر جگہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مجلس برپا کر کے، جلوس اذا نکال کے ایک مسلمان آج بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے حسین کے قاتل پہ لوگ اپنا نام نہ رکھے، اسی طریقے سے فاطمہ کے بھی قاتل پہ اپنا نام بچوں کا نہ رکھے۔ واہ 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 واہ۔ آج غور کریں، سوچنے کا مقام ہے نا، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے پڑھ دیا اور آپ نے سوچ سن لیا، آپ چند 1 گھنٹے کے لیے آئے اور جو تبرک ملا اسے کھا کے چلے گئے۔ نہیں، وہ تو جسمانی غذا ہے، روحانی غذا جو ملے گی آپ کو، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اس فرش پہ بیٹھنے کا کیا ثواب ہے، اس فرش پہ بیٹھنے کا کیا ثواب ہے۔ ہمارا معذور ہیں، غیر ہیں، ہماری آنکھیں اس حد تک نہیں پہنچ سکتی کہ کیا نام ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا نام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کا بیٹی کا غم ہوتا ہے تو باپ ضرور آتا ہے، باپ کسی کی بیٹی مر جاتی ہے، باپ زندہ ہوتا ہے، تو ایسا نہیں تھا باپ کہیں بھی رہو ضرور آ جاتا ہے۔ تو ہمارا یقین ہے کہ آج اس بزم میں رسول خدا تشریف لائے ہوں گے، مولائے کائنات تشریف لائے ہوں گے، حسن و حسین تشریف لائے ہوں گے اور ہر کس تشریف لائے ہوں گے۔ اس لیے کہ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے یا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ہستیاں نہیں آئی ہوں گی۔ بھیا ثبوت ہے، دلیل ہے، بغیر دلیل کے کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آج یہ ہستیاں آئی ہوں گی، ضرور آئی ہوں گی۔ میں نے کہا کیسے؟ بھیا یہ بتائیے آج پوری کائنات میں ملک الموت کتنے ہیں؟ ایک ملک الموت ایک، بتائیے ملک الموت ایک ہونے کے بعد پوری کائنات میں چند منٹوں میں نہ جانے ایک وقت میں لاکھوں جگہ موت ہوتی ہے، لاکھوں کا ملک الموت روح قبض کر لیتا ہے۔ تو ذرا سوچیں ملک الموت جب ایک وقت میں لاکھوں جگہ روح قبض کر لیتا ہے، جب غلام کی اتنی طاقت ہے تو کیا آقا شہزادی کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ایک وقت میں لاکھوں جگہ آ جائے؟ کیا کہنا۔ اس لیے کہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں نا
کہ فرشتے آتے تھے حسن و حسین کا جھولا جھلایا کرتے تھے، جبریل آتے تھے حسن و حسین کا جھولا جھلانے کے لیے، رسول خدا کی خدمت میں آیا کرتے تھے. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جہاں غلام موجود ہو وہاں آقا نہ آئے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. ایک سلوات بھیجتے ہیں پر محمد اور جلدی جلدی کچھ باتیں اور جلدی سے ذکر کر دے. بہت ساری بات ہے ایک مجلس میں تو شاید بات نہیں پہنچ سکتی ایسے بھی، اس لیے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی شان بہت زیادہ ہے. کیا آج ہمارا اپنی بیٹی کا عزت کرنے کے لیے کتراتے ہیں، مگر کائنات کے رسول نے عزت کر کے زمانے والے کو بتایا ہے. آپ سنتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی روایت کے جملے ہیں، حدیث میں رسول نے فرمایا کہ لما دخلت فاطمہ قام علیہا، کہ جب بھی بزم پیغمبر میں رسول بزم پیغمبر میں خود المؤمنین یہ فرماتی ہے کہ جب بھی جناب فاطمہ آتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ رسول اٹھ کے اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال کیا کرتے تھے. صرف روایت کے جملے یہ نہیں ہیں بلکہ استقبال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ چند قدم جاتے تھے اور جانے کے بعد لا کے فاطمہ الزہرا کو اپنی جگہ لا کے بٹھایا کرتے تھے. یا رسول اللہ زمانے والے کو بتایا کرتے تھے، لا کے زمانے والے کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے فاطمہ کی عظمت کو بتاتے تھے. یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ چند منٹ کے لیے اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد یہی بہت کافی تھا کہ آپ بیٹی کے لیے اٹھ گئے، مگر رسول سے جب پوچھا جائے گا یا رسول اللہ یہ بتائے آپ بیٹی فاطمہ الزہرا کا بحیثیت بیٹی استقبال کرتے تھے یا کسی اور وجہ سے، تو شاید میرا رسول جواب دے میں بیٹی فاطمہ الزہرا کا بحیثیت بیٹی استقبال نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک سردار دوسرے سردار کا ہمیشہ چند قدم چلنے کے بعد استقبال کیا کرتا. واہ واہ واہ. اس لیے کہ آج دیکھیں یہ تو میڈیا کا زمانہ ہے نا، کہا سامنے کی مثال ہمیشہ دیتا ہوں. آج دیکھیں جب اپنے ملک کا پرائم منسٹر دوسرے ملک میں جاتا ہے یا دوسرے ملک کا پرائم منسٹر یا کوئی عہدہ دار جب اپنے ملک پہ یا اپنے ملک کا اس ملک دوسرے ملک میں جاتا ہے تو آپ دیکھیں میڈیا پہ نیوز پہ دیکھیں گے کیا دیکھتے ہیں ویڈیو پہ کہ جو جیسے ہی لینڈ ہوتا ہے ہوائی جہاز فوراً وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وہ بھی چلتا ہے چند قدم اور ادھر سے جانے والا بھی چند قدم چلتا ہے اور ایک جگہ آنے کے بعد دونوں ہاتھ ملاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی سردار ہے یہ بھی سردار ہے. اور کائنات کے رسول نے کیا فرمایا جب کسی نے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کون ہیں، آپ بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، تو رسول نے کہا یہ بتاؤ میں کون ہوں، میں سردار الاولیاء میں سردار الانبیاء. تو کہا دیکھو ایک سردار انبیاء دوسرے سردار نساء العالمین فاطمہ الزہرا کا اٹھ کے استقبال. کبھی ایک سردار بیٹھ کے جگہ پہ اپنی جگہ پہ استقبال نہیں کرتا، بلکہ یہ فطرت ہے، یہ سامنے کی بات ہے کہ ایک سردار ہمیشہ دوسرے سردار کا چند قدم جاتا ہے، جانے کے بعد استقبال کرتا ہے. تو زمانے والے کو بتایا ہے رسول نے دیکھو یہ فاطمہ ہے، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا. اور خود بی بی کائنات نے 18 سال کی عمر میں پوری زندگی میں بتا دیا. آج جا کے سورہ حلقہ پڑھے کیا ہوگا، بہت ساری بات ہے نا، کس کس چیز کو بیان کیا جائے. جا کے سورہ حلقہ پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سورہ حلقہ کیوں نازل ہوئی. دیکھیں کوئی بھی واقعہ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ جڑا میں خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. خدا آپ کے اس بستی کو ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے. آمین. کیوں؟ اگر ہو جائے گا تو کیا ہوگا، سامنے والا کہے گا اچھا کسی کا ایسا حادثہ ہو گیا تو کیا ہوگا، دو چار لوگ کہیں گے کہ حادثہ اس وجہ سے ہوگا کہ یہ بائک تیز چلا رہا تھا. حادثے ہونے کے سبب کیا ہے، پس منظر کیا ہے، پہلے اس کا کیا وجہ ہے، وجوہات ہے کہ وہ بائک تیز بڑھا رہا تھا، اس وجہ سے اس کا حادثہ ہو گیا. کبھی کبھی خدا نہ خاصہ دوسری وجہ سے حادثہ ہو جاتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی وجہ سے حادثہ ہوا. تو یہ جو سورہ حلقہ نازل ہوئی یہ وجہ کیا تھی، تو آپ جب پتہ کریں گے تو پتہ چلے گا جب 3 دن تک مسکین اسیر بن کے فرشتے روٹی لے گئے تب یہ آیت نازل ہوئی فاطمہ الزہرا کی شان میں. واہ واہ واہ. اور آج ذرا سوچیں
آپ ان کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فرش پہ مجلس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کا مقام وہاں ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا یا کہیں بھی آپ نے تاریخ میں نہیں پڑھا ہوگا کہ کبھی انہوں نے خواہش کیا ہوگا کہ پروردگار کبھی تو جبریل سے ہمارے لیے خانہ جنت بھیج دے۔ یہ پتا چلا کہ یہاں سے وہاں جاتی ہے روٹیاں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا۔ تب آیت نازل ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا نام نہیں ہے، صفات بیان کیے ہیں قرآن نے۔ آپ دیکھیں بہت ساری آیتیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایک سلوات بھیجتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہمارا غور کریں بی بی دو عالم کی زندگی پہ، تو آج جو 3 تاریخ شب میں ہم آ بیٹھے ہیں، یہ لیلۃ الشعر بی کی 3 تاریخ ملتی ہے۔ 40 دن رسول کی وفات سے، 28 صفر، یا جو امت مسلمہ پوری دنیا میں مناتی 12 وفات، اس دن کے بعد سے 40 دن بی بی زندہ رہی، یا 75 دن یا 95 دن۔ آج یہ 95 دن کے اعتبار سے ہمارا مناتے ہیں۔ اچھے وجہ کیوں ہے آج اس تاریخ پہ زیادہ کیوں غور کرتے ہیں؟ یہ بھی وجہ ہے، سوچے لوگ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی نے ایک وصیت کی تھی۔ کیا وصیت کی تھی؟ کہ اے علی میرے جنازے کو رات کی شب میں اٹھانا، رات کی تاریخ میں اٹھانا۔ تو جب غور کریں گے آج سے 75 دن کی روایت سے، تو 13 جمادی الاول جو تاریخ گزر گئی، 13ویں کی چاند روشنی اس دن زیادہ ہوتی ہے، مگر آج جو 3 تاریخ ہے شب دین میں ہم جو جمع ہوئے ہیں، ابھی اس میں کم ہے روشنی، لہذا اس تاریخ میں زیادہ فوکس ہے کہ یہی تاریخ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی پوشیدہ ہے، یہ آج امت مسلمان کو سوچنے کا مقام ہے کہ رسول کی بیٹی اس دنیا سے جا رہی ہے، وہ بھی تاریخ پوشیدہ ہے، قبر پوشیدہ ہے بی بی کے۔ ہم آپ چراغا نہیں کر سکتے قبر پہ جا کے۔ آج تو ہر شب برات میں مسلمان جاتا ہے، اپنے خاندان والوں کے قبر پہ چراغا کرتا ہے، مگر کائنات کے رسول کی بیٹی کے آج بھی اس دور میں کیا نام ہے، قبر پہ اندھیرا ہے، کوئی چراغ نہیں کر سکتا، وہاں جا کے کیا نام ہے فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، قرآن کا کوئی سورہ نہیں پڑھ سکتے، وہاں کی حکومت آپ کو فوراً جیل میں ڈال دے گی، فوراً جانے نہیں دیتی ہے۔ تو کیا آج مسلمانوں یہ تمہارا فریضہ نہیں ہے کہ آواز اٹھاؤ؟ ہمارے گھر میں کچھ ہو جاتا ہے تو ہم چیخ چیخ کے پکارتے ہیں، اور جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہیں، تو کیا ہم پہ یہ فریضہ نہیں بنتا ہے کہ ہم ان کے کیا نام ہے قاتلوں کے اوپر لعنت بھیجیں؟ ان کے گھر کو جس نے مسمار کر دیا، روزے کو منہدم کر دیا، تو کیا ہمارا احتجاج نہیں بنتا؟ لہٰذا کرے، آج نہ بھی کر سکتے ہیں تو آج تو موبائل کا زمانہ ہے، ایک لائن موبائل پہ لکھ کے ڈال دیا کریں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل بائیکاٹ کر دیا کرے۔ آج دیکھیں جب کیا نام ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ آج یہاں سے ہم کوئی چیز کا بائیکاٹ کریں اور اس کے کیا نام ہے فائدہ نہیں ہوگا۔ آج دور حاضر میں مسلمانوں نے فائدہ دیکھا ہے کہ جب بائیکاٹ آپ کرتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ آج جب 2 سال سے 2.5 سال سے یہ اسرائیل غزہ میں معصوم فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے کو مار رہا تھا، تو کیا ہوا؟ آج جب ہمارے یہاں ان کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، تو جو ان کا پروڈکٹ 100 روپے میں بکا کرتا تھا وہ 80 میں آ گیا۔ آیا کہ نہیں آیا؟ فائدہ ہوا آپ کا؟ یہاں سے آپ کہیں کہ کہاں وہ دنیا اور کہاں ہم ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ ہوا، اس لیے کہ فائدہ نہ ہوتا تو وہ 100 کے 110 والا بیچتے، کبھی 80 میں نہیں بیچتے، گھاٹا کا کوئی سودا نہیں کرتا۔ آج پوری دنیا فائدہ کا سودا کرنا چاہتی ہے۔
تو غور کرنے کی بات ہے کہ آج کی شب ہمارے لیے بہت ہی دردناک شب ہے. ہم جتنا گریہ کریں، جتنا آنسو بہائے وہ کم ہے. تقریباً 30 منٹ گفتگو کرتے ہو گیا، بس ختم کر رہا ہوں. بہت ساری بات ہے مگر کس بات کو بیان کیا جائے. ہر سال آتا ہوں، بیان کرتا ہوں اور بہت کوشش کرتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ تک پہنچا کے جاؤ اور جا کے ڈھونڈیں آپ گوگل پہ. ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کو گوگل پہ نہیں مل جائے گا، ایک سے ایک حوالے کے ساتھ مل جائے گا، مستند کتاب کے ساتھ مل جائے گا کہ بی بی زہرا کا قاتل کون ہے، بی بی زہرا کو کس نے اذیت دیا. آج ہمارے گھر میں کسی کو اذیت ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کیا ہوگا. آج ہمارے یہاں یہ مسائل کے جملے ہیں مگر چند بات ہم سمجھانے کے لیے آپ کو فضائل میں بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، محلے والے پڑوس والے آتے ہیں پرسہ دینے کے لیے. کوئی جوان چلا جاتا ہے تو باپ کو سمجھاتے ہیں کہ خدا نے اتنے دن کی عمر دی تھی، پریشان نہ ہوئیے، خدا انشاءاللہ کیا نام مسئلے حل کرے گا. دیگر وجوہات کو بیان کرتے ہیں. تو یہ بتائے کیا اس وقت کوئی مدینے میں مسلمان نہیں تھا؟ کیا اس وقت کوئی مدینے میں مسلمان نہیں تھا کہ جب رسول اس دنیا سے گئے کہ آگے فاطمہ الزہرا کو کیا نام تسلیت پیش کرے، تعزیت پیش کرے؟ 3 دن کے بعد گھر پہ آ کے آگ لگا دینا کہ علی کو نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. آگ لگا دیا تو آگ جب لگایا تو آپ ڈھونڈے تاریخ میں جا کے کہ کس نے آگ لگایا جناب فاطمہ الزہرا کے گھر پہ، اور اس گھر پہ لگایا. یہ کوئی عام گھر نہیں ہے جس کے یہاں روایت میں ملتا ہے کہ کیا نام ہے تقریباً کئی سال تک رسول کا یہ فریضہ ہو گیا تھا کہ رسول اللہ جب نماز پڑھنے جایا کرتے تھے تو آ کے در زہرا پہ سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت اللہ. آپ ذرا سوچنے کا مقام ہے نا مسلمانوں. آج جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ کیا اس وقت، اچھا یہ سوچے کیا نام ہے آج ہم جو بزرگ بیٹھے ہوئے یا جہاں تک آواز جا رہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ایک دوسرے سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی سامنے والا ہمارے اوپر کیس کر دیتا ہے اور کیس کرنے کے بعد گھر کی بہو بیٹی کا نام دے دیتا ہے تو غصہ کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ چلو لڑائی جھگڑا ہوا تھا، مردوں کا نام تو دیتا مگر ہمارے گھر کی ماں بہن کا نام دے دیا، اس کا غصہ 100% اور بڑھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کو اب کورٹ کچہری کا چکر کرنا ہے. یہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے، کورٹ کچہری کا چکر لگانا پڑے گا. آپ سوچیں کہ فاطمہ الزہرا کو دربار میں بلایا گیا اور بی بی دو عالم قرآن سے کہہ رہی ہیں، یہ نہیں کیا نام ہے حدیث سے کوئی بات ہے. بی بی دو عالم نے قرآن کے ذریعے کیا کہا، جب بی بی کا حق غصب کر لیا تو بی بی دو عالم دربار میں گئی. ذرا سوچے آج ہم اپنے گھر کی ماں بہنوں کو کورٹ کچہری بھیجنا نہیں چاہتے اور کائنات کے رسول کی بیٹی کو دربار جانا پڑا. اللہ اکبر. ذرا سوچنے کا مقام ہے نا کہ کیا ہوا تھا، کیا مسئلہ پیش آیا کہ بیوی کو اپنا حق لینے کے لیے آج ہم اور آپ جاتے ہیں تو جاتے ہی ہیں، بیوی کو اپنا حق لینے کے لیے دربار جانا پڑا. اور دربار جب گئی ہے تو اور کیا ہوتا ہے کہ دلیل پیش کیا جاتا ہے نا، ہمارا دلیل پیش کرتے ہیں، بیوی نے بھی دلیل پیش کیا اور قرآن کے ذریعے پیش کیا. اے مسلمانوں کے حاکم، کیا میں فاطمہ الزہرا رسول کی بیٹی اپنے باپ کا میراث لینے سے کیا میرا حق نہیں ہے کہ مجھے میراث ملے؟ تم اپنا میراث لے سکتے ہو اپنے باپ سے اور میں نہیں لے سکتی. تو کہا تمہیں بھی. تو پھر
پھر بی بی دو عالم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، کہا کہ یہ بتاؤ میراث اسی صورت میں ہم نہیں لے سکتے کب؟ جب ایک کافر ہو یا مسلمان ہو۔ تو ذرا سوچے بی بی دو عالم اذیت سوچے کیا ہے کہ بی بی دو عالم کو لوگ ایسے حالات ہو گئے تھے رسول کے جانے کے بعد 11 ہجری کے بعد، یہ 40-50 دن میں 2-4 دن میں ایسے حالات ہو گئے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ بیوی کو وہ مسلمان تک نہیں مان رہے ہیں، ایسے حالات ہو گئے۔ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے، آج جا کے نیٹ پہ دیکھیے، آج پورا دور ہے، آج کل جب بھی دیکھتے ہیں بس ختم کر دیا آپ کا پیسہ۔ بہت ساری بات تھی مگر کس بات کو بیان کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام سے امام بیٹھے کہ امام کے ایک صحابی آیا اور آنے کے بعد دیکھا کہ وہ اس صحابی کا نام روایت میں تاریخ میں سکونی لکھا ہے۔ امام نے پوچھا ہے سکونی یہ بتاؤ تم اتنا غمزدہ کیوں ہو، رنجیدہ کیوں ہو؟ کہا مولا میرے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ امام نے کہا تم بیٹی کی وجہ سے زیادہ غمزدہ ہو؟ امام نے جب صفات بیان کی تو کہتا ہے کہ میرا غم دور ہو گیا۔ پھر امام نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اے امام میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ بس امام نے کہا کہ جیسے ہی اس نے فاطمہ کا نام یاد کیا مجھے دادی فاطمہ نے کہا مجھے ظلم کر رہے۔ اور میں نے کہا دیکھو سکونی اپنی بیٹی کو کبھی چھیڑنا نہیں، ہمیشہ پیار سے پیش کرنا۔ دیکھو سکونی کبھی اس پہ تماچا نہ مارنا، یہ آفت کرتی۔ آج یہ بتائے میں نے ایک بات ہے، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں جہاں جہاں کبھی بھی گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، کبھی بھی کوئی گھر میں مسئلہ ہو جائے تو کبھی بھی اپنی زوجہ کو کبھی اپنے بچوں کے سامنے مت چھیڑنا، کبھی بھی اپنے زوجہ کو اپنے بچوں کے سامنے کبھی نہ چھیڑنا۔ پتہ ہے کیوں؟ بچے ہمیشہ تنہائی میں سوچتے کہ کیا وجہ تھی کہ میرے باپ نے میرے اماں کو چھیڑا، میرے ماں کے اوپر تماچا مارا، میرے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا، ہمیشہ ماں سے سوال کیا کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں یہ دنیا کی بات ہے نا کہ ایک بچہ اپنے ماں سے ہمیشہ سوال کیا کرتا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب لوگ امام حسن سے سوال کیا کرتے تھے اے مولا حسن آپ مدینے میں سب جگہ جاتے ہیں مگر مدینے کے اس گلی میں نہیں جاتے، تو امام نے کہا جب اس مدینے میں اس گلی کا میں رخ کرتا ہوں مجھے اماں کا قاتل یاد آتا ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ بعد رسول باب ازا تاریخ میں یہ جملے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا پہ اس ملعون نے جناب فاطمہ الزہرا پہ اتنا شدید تماچا مارا تھا کہ بی بی کا رخسار لال ہو گیا، بی بی منہ کے بل زمین پہ گر گئی۔ بہت سارے مسائل ہیں میں نے بیان نہیں کرنا مگر چند جملے بیان کر کے ختم کر رہا ہوں۔ روایت کے جملے ہیں کہ فاطمہ الزہرا نے وصیت کرنا شروع کی، اے علی میرے جنازے کو رات میں اٹھانا، اے علی دیکھو فلاں 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 شخص کو میرے قبر لاش پہ نہ آنے دینا، اے علی میرے جنازے میں ان لوگوں کو شرکت نہ ہونے دینا، اے علی دیکھو جناب فاطمہ وصیت کرتی جاتی ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ وصیت کرتے کرتے جب وقت نماز ہوا علی چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، اسماء کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اے اسماء جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آئے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اسماء بیان کرتی ہے کہ میں نے چند منٹ دیکھا کہ تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی، میں سمجھی کہ فاطمہ زندہ، ارے جیسے ہی تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہوئی میں نے حجرے میں جا کے کیا دیکھا، فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی۔ چند جملے بیان کر کے ختم کر رہا ہوں۔ روایت کے جملے ہیں ایک دفعہ حسن و حسین جیسے ہی واپس آئے مسجد سے جناب فاطمہ الزہرا نے ایک
वसीयत की थी, ए अस्मा देखो जब मेरे बच्चे घर वापस आ जाए, ये हमारे यहाँ भी होता है ना कि खुदा न खास्ता किसी के बेटा या बेटी परदेश में हो, अब माँ बाप इस दुनिया से गुजर जाते हैं तो उन्हें ये नहीं बताया जाता कि आपके माँ इस दुनिया से गुजर गए, आपकी बाप इस दुनिया से चला गया। हाँ हाँ, कुछ देर बाद जरूर बताते हैं। एक दफा जब बच्चे आए, आने के बाद पहले उन्हें हाथ मुंह धुलाना, उसके बाद खाना देना, फिर अस्मा मेरे बच्चे को बताना। रिवायत के जुमले हैं कि जैसे ही हसन हुसैन आए, अस्मा ने कहा बच्चों हाथ मुंह साफ कर लो, ये खाना दस्तरखान चुन गया है, खाना खा लो। अस्मा के चेहरे को बच्चों ने देखा और देखने के बाद कहा ए नानी आज क्या हो गया, आज हमेशा पहले माँ का दीदार किया करते थे, माँ ने भी देखा है कि मैंने कभी माँ के बिना खाना खाया। जब बच्चों ने ज्यादा इजहार किया, कहा ए बच्चों तुम्हारी माँ बच्चों तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई। हार बाबे अज़ा रिवायत के जुमले जैसे ही हसन हुसैन ने सुना, फौरन सर से इमामे को फेंका, दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ गए, कहे बाबा माँ इस दुनिया से चली गई। ये अरबाबे अज़ा रिवायत के जुमले, वो अली जिसने खैबर और खंदक फतह किया, उस अली ने जैसे ही रेलत शहादत जनाब फातिमा की खबर सुनी, मेरा मौला मुंह के बल खत्म कर रहा हूँ मसाइल को। ए अरबाबे अज़ा मौला कहना आता है वसीयत के मुताबिक पूरा मसाइल है मैं छोड़ रहा हूँ। वसीयत के मुताबिक आए, आने के बाद रिवायत के जुमले हैं जैसे ही बच्चों ने देखा क्या होता है, हमारी कैफियत क्या होती है कि जब कोई बुजुर्ग घर का आता है तो बच्चे उससे लिपट जाते हैं, लिपट के बयान करना शुरू कर देते हैं। ए बाबा माँ इस दुनिया से चली गई, ए भैया मेरी बहन इस दुनिया से चली गई, ए अम्मा माँ बाबा इस दुनिया से गुजर गए। जैसे ही रिवायत के जुमले हैं कि घर में अली आए, ज़ैनब और कुलसूम ने बाबा को पकड़ लिया, कहे बाबा अम्मा इस दुनिया से चली गई। अरे अली ने तसल्ली दिया, कहा घबराओ नहीं। हाँ बाबे अज़ा जब हमारे यहाँ कोई गुजर जाता है और रोता है तो घर वाले पड़ोस वाले कहते रो लेने दो ताकि इसके दिमाग पे कोई असर ना हो। मगर रिवायत के जुमले हैं जब हसन हुसैन रोना चाहते थे तो अली कहते थे ए बच्चों जरा आहिस्ता रोना, इसलिए कि कहीं हुई उनको खबर ना हो जाए, अब वो जनाजे में ना जाए, इसलिए कि फातिमा की वसीयत है। अरे रिवायत के जुमले जब हसन हुसैन होते थे तो अपने आस्तीनों को दांतों में रख हार बाबे अज़ा वसीयत के मुताबिक बहुत सारे मसाइल थे, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। अली ने गुस्ल दिया, हार बाबे अज़ा गुस्ल देते देते अली का हाथ उस जगह पे पहुंचा कि अली ने चीख मारी, ए सैयदा आपने वो गम सहे कि मुझसे बताया ना गया। अरे रिवायत के जुमले हैं कि पसलियां टूट के जनाबे सैयदा की दो पसलियां, जनाबे सैयदा की पसलियों के पता है क्यों? इसलिए कि जब चलता दरवाजा सैयदा के अरे जिस्म पे गिरा। हार बाबे अज़ा कील आपने देखी है ना, कील अगर हमारे जिस्म में चुभ जाए तो कितनी तकलीफ देती है, मगर आप देखें कभी किसी लकड़ी में कोई कील लगी हो और आप उसे आग के हवाले करें तो क्या होता है, लकड़ी पूरी जल जाती है मगर वो लोहे के कील बच जाती है। रिवायत के जुमले हैं कि जनाबे सैयदा के घर में जो दरवाजा लगा हुआ था, अरे उसमें जो कील लगी थी, आग लगने के वजह से दरवाजा पूरा जल गया, कील जनाबे फातिमा के पसली में गली गई। ए अरबाबे अज़ा उस पर से मलूम का जिस्म से
میرا محسن ساکت ہو گیا. ہاں باب ازا بس ختم کر رہا ہوں. علی نے وصیت کے مطابق ارباب ازا روایت کے جملے ہیں کہ جناب فاطمہ نے 2-3 خاص وصیت کی تھی. اے علی دیکھو میرے حسین کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے. اے علی دیکھو, اے علی روزانہ شب میں آنا اور میرے قبر پہ آ کے قرآن کی تلاوت کیا کرنا. اے ارباب ازا روایت کے جملے ہیں کہ مولا کائنات جنازہ لے کے چلے. اے ارباب ازا جب ہماری بستی میں کسی کا جنازہ نکلتا ہے تو سب لوگ وہ لیتے ہیں کہ چلو ہم گانا دیتے. بچے اگر اٹھانا چاہتے تو کہتے ہیں نہیں تم ابھی چھوٹے ہو تم نہیں اٹھا سکتے. مگر ارے علی لے کے جب جنازہ چلے ایک طرف سے حسین نے سنبھالا ایک طرف سے حسن نے سنبھالا. اس لیے کوئی تھا نہیں. رات کے تاریخ میں میرا مولا لے کے جنازہ چلا, اس جگہ پہ آیا. لانے کے بعد روایت کے جملے کہ میرے مولا نے جیسے ہی قبر کے حوالے کرنا چاہا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گا, جیسے آپ نے فاطمہ مجھے دیا تھا میں ویسے آپ کو واپس نہیں کر رہا. اس لیے کہ آپ جب فاطمہ کو آپ کے حوالے کر رہا ہو تو فاطمہ کے رخسار پہ تماچوں کے نشان پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. اے ارباب ازا لو ارباب ازا مختصر کر دیا, فاطمہ کو قبر کے حوالے کر دیا. اے ارباب ازا, اے ارباب ازا, اے بزرگوں میری بات کی تائید کرنا کہ جب کسی میت کو آپ قبر میں ڈال کے چلے آتے ہیں تو وہ رات قیامت کی رات ہوتی ہے. وہ رات بہت بھیانک رات گزرتی ہے. اگر ہمارا باپ ہماری ماں اگر کئی بیمار بھی ہو اور اگر وہ بستر پہ ہو تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ماں زندہ ہے, باپ زندہ ہے. مگر جب اسے ہم دفن کر کے آتے ہیں تو بچوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کوئی بچہ کسی کونے میں کوئی بچہ کسی کونے میں روتا ہے. جب علی سیدہ کو دفن کر کے آنے کے بعد فضہ کو کہا اے فضہ دیکھو میرے حسنوں سے اے فضہ میرے حسن و حسین کا خیال رکھنا. اے ارباب ازا روایت کے جملے ہیں. ارے چند منٹ ہی گزرے تھے فضہ دوڑی دوڑی ارے علی کے خدمت میں آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے اے علی حسن کئی حسن الگ حجرے میں رو رہے ہیں, زینب الگ بچانے کری مگر کئی ننھا شہزادہ حسین نظر نہیں آتا. حسین کو کھوجتے ہوئے ارے جیسے ہی علی قبر سیدہ پہ پہنچے تو کیا دیکھا منہ رکھ کے ہوئے حسین اے اماں مجھے بہت اے اماں گھر چلو مجھے بہت یاد آ رہی ہے. حسین کو لے کے علی گھر آ گئے. ارے علی کا یہ دستور ہو گیا کہ روزانہ قبر میں جاتے تھے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ارے ایک دن ختم کر دیا. علی جیسے ہی تلاوت کر رہے تھے تھوڑی دیر گزری تھی کہ کیا دیکھا کہ قبر میں ایک جنبش ہے. آواز آئی سیدہ کیا ہوا؟ قبر سے آواز آئی علی جلدی گھر جاؤ میرا ننھا شہزادہ حسین نیند سے چوکا ہے, پانی کو تلاش کر رہا ہے. آئے سیدہ میں کہوں گے سیدہ حسین کی پیاس کا اتنا ایسا مگر کل جب دین دیکھا وہی شہزادہ کربلا میں جلتی ہے تڑپتا ہوگا. آواز آئے اے
پروردگار محمد حاضر دیکھ دی عادت کو پورا فرما پروردگار بہت محمد جنہ شہر قرار دے یا پاکستان عراق مومنین کرام فلسطین غزہ ان کی جان مال عزت و امن اس کی حفاظت فرما آمین پروردگار آج شب کا واسطہ کہ ہمارے بزرگوں کے قبر پہ چھت ہے پروردگار ہماری فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی آج بھی اتنی غریب ہے مظلومہ ہے کہ آج ان کے قبر پہ کوئی سایہ نہیں ہاں رات کی شب ہے اور دن کے سورج کی روشنی ہے پروردگار جلد سے جلد وہ اسباب مہیا فرما کہ جلد سے جلد روزے کی تعمیر ہو سکے پروردگار جو خیال محمد جہاں کی عرشی ہے لے کر آپ کے مومنین کرام پہ امت مسلمان پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان ظالمین کی دنیا سے خاتمہ فرما مظلوم کی حمایت فرما اسلام کی پرچم کو سر بلند فرما دشمنان اسلام کی پرچم کو سنور فرما روزہ مقدسہ کی حفاظت فرما علماء کرام بالخصوص آیت اللہ خامنہ آیت اللہ سستانی کی ہمارے سروں پہ پایا بنایا برسایا پروردگار جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کے پاک پہ رحم نازل فرما جن کے والدین اس دنیا میں موجود ان کے روح عمر فرما پروردگار کی شر کے واسطہ منتقل ہونے حسین منتقل ہونے زہرا کے تمام دینے کے لیے سید امام زمانہ کی خدمت حاصل جلد سے جلد کی تعجیل فرما اور ہم تمام لوگوں کے عوام شمار فرما ربنا